سب سے پہلے تو میں ان تمام ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہاں پر اول سے آخر تک قرآن مجید سنا، ان کو بہت بہت مبارک ہو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ۔ اللہ جل شانہ اگر کسی کو کسی نیک عمل کی توفیق دے دے تو یہ صرف اللہ کی توفیق ہوتی ہے، آدمی اپنی طاقت سے کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا۔ عام دنوں میں آدمی نمازیں پڑھتا ہے، عشاء کی نماز پڑھتا ہے، اگر بیچ میں نفل پڑھے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ، پھر 4 رکعت فرض، پھر 2 سنت، پھر 3 وتر، پھر 2 نفل، تو آدمی کوشش کرتا ہے کہ بھائی عشاء کے بعد جا کر آدمی جلدی سو جائے، آرام کر لے، پھر صبح جلدی اٹھ جائے۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید سننا اور اس نماز کے ساتھ 20 رکعت نماز تراویح کے پڑھنا، یہ کس کی توفیق ہے؟ اللہ کی توفیق سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں داخل ہو رہے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اپنی سواری کے ساتھ لگا ہوا تھا، عاجزی کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ مکے والوں نے ستایا، تکلیفیں پہنچائی، ہجرت پر مجبور کیا، پھر 10 سال مدینہ منورہ میں چین سے نہیں رہنے دیا۔ ساری چیزوں کے باوجود اللہ جل شانہ نے مشرکین مکہ کی ساری چالوں کو خاک میں ملا دیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا یہ عالم ہے کہ صرف اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر کا محاصرہ ہو گیا، اللہ جل شانہ کی طرف سے وحی آئی کہ آپ ہاتھ میں مٹی لیں، اس پر سورہ یاسین کی آیت پڑھیں اور اس کو پھینک دیں۔ اللہ جل شانہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ۔ یہ سب کے آنکھوں میں مٹی کس نے پہنچائی؟ تو یہ جتنا بھی، اور مکہ جب فتح ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کر رہے، الحمدللہ وحدہ، تمام تعریفیں کس کے لیے ہے؟ ایک اللہ کے لیے، جس نے یہ سارا کچھ۔ مشرکین مکہ نے کتنی چالیں چلی، انہوں نے کتنے مشورے کیے کہ یہ صحابہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام و نشان ختم ہو جائے، یہ ختم ہو جائے، اس کے لیے مشورے کیے، اپنے ساتھ یہودیوں کو ملایا۔ حالانکہ مشرکین جو ہے نا وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور یہود جو ہے وہ بنی اسرائیل، وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے تھے اور وہ تورات پڑھتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے ساتھ ان کو ملایا، سارے ارد گرد کی یہودیوں کو، ان کی قبیلوں کو اپنے ساتھ ملایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ لیکن ان ساری چیزوں کو اللہ جل شانہ نے خاک میں ملایا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو فتح ہوئی۔ اس فتح کے موقع پر کتنا بڑا کام ہوا، لیکن اس فتح کے موقع پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی تعریف کی؟
ہمیں اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو یہ سکھایا کہ اللہ جل شانہ تمہیں کسی عمل کی توفیق دے دے تو اس پر کس کا شکر ادا کرو؟ اللہ کا شکر۔ انسان اپنی بس سے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اب یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برس رہی ہے، جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، بڑے بڑے شیطان اللہ نے قید کر دیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے روزے خراب نہ کر دیں۔ اب یہ سارا ماحول، لیکن اس مہینے میں بھی بعض بدبخت ایسے ہیں کہ جن کو روزہ رکھنے کی بھی توفیق ہمیں اللہ جل شانہ نے قرآن سنانے کی، سننے کی توفیق دی۔ اس پر اللہ جل شانہ کا شکر ادا کریں، اور دل سے، یہ نہیں اپنے دل سے اور عمل سے۔ شکر کس کا نام ہے جی؟ ایک زبان کا شکر ہے الحمدللہ، یہ بھی اچھی بات ہے، ایک دل کا شکر ہے، اور ایک عمل کا شکر ہے کہ آدمی اپنے عمل سے اللہ کو دکھائے کہ اے اللہ یہ نیک عمل تو نے کروایا، اب اس کو تو اپنے دربار میں قبول کر دے۔ ہمارا کوئی عمل اللہ کی شان نشان قابل نہیں ہے، اللہ کی شان نشان کوئی عمل نہیں ہے، اللہ اپنے دربار میں اس کو قبول کر دے، پھر اللہ سے دعا مانگنا۔ اس لیے فرماتے ہیں ہر نیک عمل کے بعد کیا کرو؟ استغفار۔ ہر نیک عمل کے بعد استغفار، کہ جس عمل کے بعد استغفار کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے تو نیک عمل کیا، کوئی گناہ تو نہیں کیا کہ آپ استغفار پڑھ رہے ہیں، آپ نے اچھا عمل کیا۔ استغفار اس لیے کیا ہے کہ یہ میرا یہ عمل یہ اللہ کی شان نشان نہیں ہے، اللہ تو معاف کر، اور اس کو تو اپنے دربار میں کیا کر دے؟ قبول کر دے۔ اللہ کو یہ ایک عمل قبول ہو گیا تو بیڑا کیا ہو گیا؟ ایک فاحشہ عورت نے پیاسے کتے کو کیا پلایا؟ پانی پلایا، اللہ نے کیا کر دی؟ بخشش۔ ایک فاحشہ عورت، اللہ کو اس پر اتنا رحم آیا۔ ایک ظالم بادشاہ جو لوگوں پر ظلم کرتا تھا، اس نے ایک خارشی کتے کو دیکھا اور جو ہے نا اپنے نوکروں سے کہا کہ اس کو اپنے ساتھ لو، اس پر تیل شیل لگایا، اس پر جو ہے نا اس کو سردی لگی تھی، بیچارہ مرنے کے قریب تھا۔ کتا جو ہے نا کتنی حقیر سی مخلوق ہے، لیکن کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کو رحم آیا اور اللہ نے اس بادشاہ کی کیا کر دی؟ اس کی اللہ نے مخلوق۔ اللہ جل شانہ جو ہے نا وہ ایک عمل کو قبول کر دے، بیڑا پار۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ قرآن کی اترنے کا جو ہے نا مہینہ ہے، اور اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کو آسمانی دنیا پر لیلۃ القدر کی رات میں اتارا ہے۔ ہم نے قرآن مجید کو سنا تراویح کے اندر، لیکن آخری رکعت میں ہم نے کون سی سورت پڑھی؟ الف لام میم ذالک الکتاب۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ کہ جب قرآن ختم کرتے تھے تو پھر شروع سے کیا کرتے تھے؟ شروع کرتے تھے مفلحون تک، کہ یہ قرآن مجید اب اس لیے نہیں ہے کہ اب ختم ہو گیا اور اب چھٹی ہو گئی، نہیں، قرآن کی تلاوت کو ہم اپنی زندگی کا معمول بنائیں موت تک۔ 5 حقوق ہیں ہم پر قرآن مجید کے، کتنے؟ 5 حقوق۔ سب سے پہلا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اس پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ برحق ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، اور یہ تمام تبدیلیوں سے اور تحریفات سے پاک اور صاف، اور اس کی حفاظت کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اس پر ایمان لانا، اور دوسرا حق قرآن پاک کا یہ ہے کہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ کیا کرنا؟ قرآن مجید۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ مسلمانوں کی گھروں سے اور تہجد کی وقت میں مسجدوں سے اور گھروں سے قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں آتی تھیں، اللہ کے سامنے رونے کی آوازیں آتی تھیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جتنے ہم دور ہوتے چلے گئے،
اللہ کے کلام کے ساتھ تعلق اتنا کم ہوتا چلا گیا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، ہماری ساری کامیابیاں، دنیا اور آخرت کی ساری عزتیں، چین، سکون، راحت، اطمینان، سب کچھ اس قرآن مجید کے اندر۔ اس کو اپنے سینے سے لگانا، صرف یہ اس لیے نہیں ہے کہ آدمی اس کو جو ہے نا خوبصورت غلاف کے اندر بند کر کے جو ہے نا اونچی جگہ پر رکھے اور اس کی تلاوت نہ کرے، اس کو دیکھے نہیں۔ ہمارے جب آپس میں معاملات خراب ہوتے ہیں نا، یا آدمی عدالت میں جاتا ہے، معاملات خراب ہوتے ہیں، تو اس وقت ہم قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں۔ کس لیے جی؟ اس پر ہاتھ رکھو۔ لیکن مسلمان قرآن مجید کو سیکھتا نہیں ہے، اس کی تلاوت نہیں کرتا۔ قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ ہم روزانہ اس کی کیا کریں؟ اس کی تلاوت کریں۔ اور اس کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس میں غور اور تدبر کریں۔ اگر ہم خود ترجمہ پڑھے ہوئے ہیں تو اس میں غور اور تدبر کریں کہ اللہ پاک اس میں ہم سے کیا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو علماء اکرام کی خدمت میں حاضری دیں، ان سے قرآن مجید کو سمجھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور وہ ہم سے دنیا میں کیا چاہتا ہے کہ ہم کیسے زندگی گزار کے اللہ کو خوش کریں۔ اور قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کریں۔ کیا کریں؟ عمل کریں۔ اس کے اندر احکامات ہیں، موقع محل کے احکامات اللہ نے قرآن مجید میں اتارے ہیں۔ اس وقت میں یہ کرنا ہے، یہ معاملہ پیش آ جائے پھر یہ کرنا ہے۔ اللہ نے اپنا ایک قانون اتارا ہے، اس کو سمجھے اور پھر موقع آ جائے تو اس پر عمل کریں۔ اور قرآن مجید کا پانچواں حق یہ ہے کہ اس کی اشاعت کریں۔ کیا کریں؟ خود سیکھے، اس کو حافظ بنے۔ خود نہیں سیکھ سکتے، خود جو ہے نا حافظ نہیں بن سکتے، اپنے بچوں کو سکھائے، حافظ قرآن بنائے۔ سب سے بڑی ڈگری کس کی ہوگی جی اللہ کے ہاں؟ حافظ قرآن۔ یہ دنیا کی ساری ڈگریاں فیل ہو جائیں گی، ختم۔ میں کافی دفعہ یہ واقعہ سنایا، ہمارے ایک استاد محترم نے ہمیں سنائے۔ گجرے والے کے اندر ایک آدمی تھا، بہت بڑا مالدار آدمی تھا، وہ بڑے خاندان کا، اور اللہ نے مال بھی بہت زیادہ دیا تھا۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، تو اس نے اپنے بیٹے کو اعلیٰ قسم کی تعلیم دلوائی یہاں پاکستان میں، پھر اس کے بعد اس کو لندن بھیجا باہر، اور بڑی ڈگریاں حاصل کر کے وہ پاکستان میں واپس آیا۔ آتے ہی اس بیچارے کو اچانک کوئی بیماری لگ گئی، اس نوجوان، اور بیماری ایسی درجے کی لگی کہ وہ بستر مرگ پر پڑ گیا۔ ایک دن جو ہے نا، چونکہ انسان ہے، اللہ نے انسان کو عقل دی، شعور دی۔ جب آدمی جو ہے نا بیمار ہو جائے بہت زیادہ، اور آدمی کو کوئی بہت بڑی پریشانی آ جائے، پھر آخر مسلمان ہے، اس کا رجوع کس کی طرف ہو جاتا ہے؟ اللہ کی طرف۔ اب اس بیچارے کو خیال آیا، ایک دن اس کے ماں باپ بیٹھے ہوئے تھے تو یہ رو پڑا، اور روتے ہوئے اس نے اپنے ماں باپ کو کہا کہ دیکھو، تم نے میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا۔ کیونکہ اس کو اپنی موت نظر آ گئی ہوگی، تو والدین نے پوچھا کہ ہم نے آپ کے ساتھ کیا ظلم کیا؟ ہمارے بیٹے، ہم نے آپ کے ساتھ یہ جتنا بنگلے بنائے، یہ گاڑیاں ہیں، یہ نوکر چاکر ہیں، اور اتنا مال دولت، بینک بیلنس، سارا کچھ، یہ تو آپ کا ہے۔ اس نے کہا میری موت کا وقت قریب ہے، اب یہ مجھے بتاؤ میں آگے قبر میں کیا لے کر جاؤں گا؟ تم نے مجھے کیا سکھایا؟ تم نے مجھے دین نہیں سکھایا، مجھے مدرسے کا راستہ نہیں دکھایا، قرآن نہیں سکھایا،
اب میری موت کا وقت قریب ہے، میں قبر میں جا رہا ہوں، کیا یہ سارا کچھ میرے ساتھ قبر میں جائے گا؟ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اللہ نے دنیا کی زندگی غنیمت دی ہے، اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ اس لیے قرآن پاک کی اشاعت کہ اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ، قاری بناؤ، اور جتنے بھی مدارس ہیں اگر یہ بھی چلو نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کے ساتھ محبت کرو۔ کیا کرو؟ محبت کرو۔ محبت کرنے والے کا بیڑا بھی کیا ہو جائے گا؟ قرآن کے ساتھ قرآن کی تلاوت، اس کو روزانہ اپنا معمول بنائیں گے انشاءاللہ۔ کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ کہ میں روزانہ قرآن کی تلاوت کروں گا؟ اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ویسے بھی آدمی استغفار کی کثرت کرے۔ ہمارے سارے حالات آپ حضرات کے سامنے، پورے ملک کے، پوری دنیا میں کیا حال احوال چل رہے، کیسے حالات چل رہے، ان سارے حالات کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ کس کے سامنے جھک جائیں؟ استغفار۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار، جو استغفار کے ساتھ چمٹ گیا، کیا ہو گیا؟ جیسے ایک آدمی، چمٹنا کیسے ہوتا ہے؟ ایک آدمی پہاڑ سے گر گیا اور گرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں مضبوط درخت آ گیا۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ نیچے جو ہے نا 200 فٹ اگر یہ ٹہنی یا یہ درخت چھوڑے گا تو کیا ہو جائے گا؟ چورا چورا ہو جائے گا۔ اب اس وقت اس کا کیا عالم ہوتا ہے اس کا؟ وہ کتنے مضبوطی سے اس درخت کو جو ہے نا پکڑ کے رکھا ہوتا ہے تاکہ میں گر نہ جاؤں، اور یہی میری زندگی ہے، یہ درخت کے ساتھ چمٹنا، تاکہ کوئی آ جائے اور مجھے یہاں سے نکال لے، اس کے ساتھ چمٹا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار، جو استغفار کے ساتھ چمٹ گیا، اس کو لازم پکڑ لیا، رات دن اللہ سے معافی مانگ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ فرمایا جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، اس کو اللہ جل شانہ پہلا انعام یہ دیں گے کہ اس کو اللہ تعالیٰ ہر تنگی میں سے اس کے لیے کیا کریں گے؟ راستے نکال، جہاں یہ پھنسے گا اللہ اس کے لیے کیا کریں گے؟ راستے نکال۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور اللہ جل شانہ ہر غم سے اس کو نجات عطا فرمائے۔ ہر پریشانی تو انسان پر آتی ہے، یہ تو دنیا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ہے نا آدمی جو ہے نا دنیا میں ایسا رہے کہ اس پر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی حال احوال نہ ہے، بلکہ جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں ان پر زیادہ حالات آتے ہیں۔ ان اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ حالات میں انبیاء کو رکھا جاتا ہے، وہ اللہ کے زیادہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جو انبیاء کی سنت کے زیادہ قریب ہوتے ہیں پھر ان کو حالات میں رکھا جاتا ہے۔ اس لیے حالات اور مصیبتیں یہ تو انسان کو دنیا میں پیش آئیں گی، لیکن اللہ جل شانہ اس آدمی کو ان پریشانیوں سے نکالیں گے کہ جو آدمی استغفار کو لازم پکڑے، ان پریشانیوں سے اللہ ان کو نکالیں گے۔ دیکھو حدیث میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، کہ مومن کا معاملہ اللہ کے ہاں بڑا عجیب ہے۔ جب اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ مومن کیا کرتا ہے؟ عام طور پر اللہ معاف فرمائے، ہمیں کوئی خوشی مل جائے تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، ہم اللہ کو، لیکن ایمان کی نشانی یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی خیر مل جائے، کوئی خوشی مل جائے تو یہ آدمی کیا کرتا ہے؟ اللہ کا شکر ادا، اللہ کا شکر ادا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کے لیے خیر ہے۔ اور جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی حال اللہ کی طرف سے آتا ہے تو یہ صبر کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ صبر، اور یہ بھی اس کے لیے کیا ہے؟ خیر۔ دونوں حالت، ایمان والے کے لیے
دونوں حالتوں میں خیر ہے، نعمتیں مل جائے تو اس پر شکر، اور حالات آ جائے تو اس پر صبر، یہ دونوں حالت مومن کے لیے کیا ہے؟ خیر ہے۔ اس لیے استغفار کو لازم پکڑنا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، اور اللہ جل شانہ استغفار لازم پکڑنے والے کو وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اس کی روزی کا بندوبست غیب سے کریں گے، سے کریں گے اپنی غیب سے اس کے روزی کا بندوبست کریں گے۔ ایک استغفار کو لازم پکڑنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ نفس کی پریکٹس ہے۔ جیسا ایک سرکش گھوڑا، جب کوئی آدمی گھوڑا جو ہے نا، گھوڑے کو خریدتا ہے، شروع میں نیا گھوڑا سواری کی قابل نہیں ہوتا، وہ سرکش ہوتا ہے، تو اس گھوڑے کی تربیت کی جاتی ہے، اس کو بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے، تاکہ جو ہے نا یہ بھوکا پیاسا رہ کر اس کے اندر سواری کی جو ہے نا وہ پیدا ہو جائے، صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اس کو تانگے کے ساتھ باندھیں گے، اس پر سواری کریں گے، اس کے جو ہے نا اس کے سامان لے کر جائیں گے۔ اب یہ جو ہے نا سرکش ہوگا تو یہ سارے کام نہیں ہو سکیں گے۔ اب اس کی جو ہے نا اس کو بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے، اس کی تربیت کی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ مومن مسلمان، یہ رمضان کا مہینہ اس کی تربیت ہے کہ جو ہے نا صبح سے لے کر شام تک یہ اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھتا ہے اور اپنی خواہش کو، اپنی نفسانی خواہش کو پورا نہیں کرتا۔ ان تین چیزوں کا نام روزہ ہے، کھانا چھوڑ دو، پینا چھوڑ دو اور نفسانی خواہش چھوڑ دو، ان تینوں چیزوں کا نام روزہ ہے، ظاہری اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے۔ اب جو ہے نا یہ آدمی بھوکا رہے، پیاسا رہے اور اس نفسانی خواہش پورا نہ کرے، اس آدمی کے اندر اللہ جل شانہ اپنی اطاعت کا اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ پھر 11 مہینے رمضان کے علاوہ پھر یہ آدمی ٹھیک چلتا ہے۔ جو آدمی رمضان میں صحیح چلے گا وہ باقی 11 مہینے میں کیا کرے گا؟ جو رمضان میں اپنے آپ کو جھوٹ سے، دھوکے سے، فریب سے، جتنے بھی قسم کے گناہ ہیں، اپنے آپ کو ان گناہوں سے دور رکھے گا، اپنی نفس کو ان گناہوں سے بچائے گا۔ اللہ جل شانہ بڑی قدردان ذات ہے۔ اللہ کسی کی محنت کو ضائع، آدمی کوئی دنیا کی محنت کرے اللہ اس کو بھی ضائع نہیں کرتے۔ تو جو آدمی اپنے آپ کو نیک بنانے کے لیے محنت اور کوشش کرے اور اپنے آپ کو رمضان کی مہینے میں گناہوں سے دور رکھے، اللہ سے قوی امید ہے، اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ اللہ انشاءاللہ 11 مہینے اس آدمی کو گناہ سے بچائے گا۔ اور ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اور اپنے آپ کو نافرمانیوں سے بچانا۔ کیونکہ بعض نافرمانیاں ایسی ہوتی ہیں، آدمی ایک گناہ کرتا ہے، پھر جو ہے نا اس گناہ کے لیے پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر تیسرا کرتا ہے۔ بعض اوقات آدمی ایسے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ موت کے وقت اللہ جل شانہ اس آدمی سے جو ہے نا توبہ کی توفیق چھین لیتے، توبہ کی توفیق چھین لیتے۔ ایک حافظ قرآن تھا، حافظ قرآن ہندوستان میں، اور حفظ کر کے جو ہے نا قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، نہ اس کی تلاوت کی، نہ اس کو دیکھا، کچھ بھی نہیں، چھٹی۔ اب جو ہے نا گھر والوں نے بڑا سمجھایا اس کو، اور کہ بھائی قرآن، آپ نے قرآن حفظ یاد کیا ہے، اب اس کو ہاتھ لگاؤ، اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو، نہیں۔ اب جب اس کی موت کا وقت قریب آیا نا تو لوگوں نے، گھر والوں نے سمجھا کہ بھائی اب تو یہ دل اس کا نرم ہو چکا ہوگا، تو وہ قرآن لے کر آئے۔ جب انہوں نے کہا قرآن لے کر آؤ، جب قرآن لے کر آئے تو اس نے کہا کہ اس قرآن پر میرا کوئی ایمان نہیں، اور اس حالت میں اس کی موت آ گئی۔ اس لیے بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آدمی کو موت کے وقت میں توبہ سے محروم کر دیتے ہیں۔ اس لیے آدمی بعض
کوئی ایسے جو ہے نا کوئی ایسا کام کرتے جس کو آدمی معمولی سمجھتا ہے، لیکن وہ معمولی سا گناہ دوسری گناہ کا دروازہ کھولتا ہے، وہ گناہ تیسرے گناہ کا دروازہ کھولتا ہے، وہ تیسرا گناہ چوتھے گناہ کا دروازہ کھولتا ہے، اور کرتے کرتے آدمی اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ پھر اس کی واپسی مشکل ہو جاتی ہے اور اس کے موت قریب آ جاتی ہے اور آدمی دنیا سے بغیر توبے کے چلا جاتا ہے۔ اور جو آدمی بغیر توبے کے چلا گیا اس بیچاری کی دنیا بھی خراب ہو گئی، آخرت بھی۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، ہم کوشش کریں، اللہ پاک سے دعا مانگیں، اور دو کام، ایک قرآن پاک کی تلاوت اور استغفار کو لازم پکڑنا، اور تیسری چیز اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اپنی حفاظت کرنا۔ شیطان اور نفس انسان کے دشمن ہیں، یہ آدمی کو جہنم میں جو ہے نا وہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ ہم نفس اور شیطان کی نہ سنیں، اور اگر کسی وقت کسی انجانے میں گناہ ہو گیا، اب کیا کریں؟ کیونکہ یہ تو مسلمان جو انسان ہے کمزور ہے، گناہ ہو جاتے ہیں۔ اب اس گناہ کو کیا کریں؟ فوراً اپنے توبے سے اس کو صاف کریں۔ توبہ سے کیا کریں؟ اس کو توبہ اور استغفار کر کے۔ مسلمان کی شان کی مناسب یہ نہیں ہے کہ اس سے گناہ، کہ اس کے شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مسلمان کی شان کی مناسب یہ نہیں ہے کہ اس کے ذمے کوئی کبیرہ گناہ ہو، کوئی کیا ہو؟ کبیرہ۔ کیوں؟ کہ جب بھی اس سے گناہ ہو جائے فوراً کیا کرتا ہے مسلمان؟ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ پاک سے معافی مانگتا ہے۔ اس لیے ہم ان چیزوں کی انشاءاللہ رمضان المبارک میں پابندی کریں گے۔